کہ لیلۃ القدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون شخص بیت اللہ کا حج کرے گا، ان کے نام اور ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کی جاتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن اسلام فرماتے ہیں کہ اس رات کی ایک نیکی دوسری راتوں کی 30,000 نیکیوں سے افضل ہے جس میں یہ رات نہ ہو۔ ابو وراق فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی 500 سال تھی اور ذوالقرنین نے بھی 500 سال حکومت کی، لیکن اس ایک رات کی عبادت ان دونوں کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب افطاری کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر لمحہ میں 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو جتنے سارے مہینے میں آزاد ہوئے اتنے آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے عام بخشش ہوتی ہے۔ چند بد نصیب ایسے ہیں، ان کی بخشش ایسی مبارک رات میں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں، اور وہ کون ہیں؟ ایک مشرک، دوسرا کینہ ور، تیسرا قاطع رحم، چوتھا ماں باپ کا نافرمان، پانچواں شرابی، چھٹا زانی، ساتواں جادوگر اور آٹھواں حرام خور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں ان کی بخشش نہیں ہوگی اور ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لیلۃ القدر کا طلبگار ہو وہ 27ویں رات میں تلاش کرے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی شب قدر کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ جن احادیث میں 27ویں رات کو لیلۃ